سورہ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو مومن ہوئے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے سر و سامانی کی حالت میں مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے۔ آپ کبھی روداد پڑھیں صحابہ کرام کے مکے سے ہجرت کرنے کی، کہ صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینے کیسے پہنچے تھے۔ زمینیں مکے میں چھوڑ کے چلے گئے، گھر مکے میں چھوڑ کے چلے گئے، باغات مکے میں تھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور کئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کی بیوی مسلمان نہیں تھی، بچے مسلمان نہیں تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے، اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا اور وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اللہ رب العالمین کے حکم پہ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور کن حالات میں مومن لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں؟ اوپر سے خطرہ ہے، پیچھے سے کافر لوگ ان کا تعاقب کر رہے ہیں، لوگ پکڑ پکڑ کے قید کیے جا رہے تھے۔ مدینے میں صحابہ کرام پہنچے ہیں، گھر نہیں ہے، زمین نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اور آگے سے ان مہاجر صحابہ کرام کو دنیا کے کچھ لوگ ملے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اسی سورہ انفال کی اسی آیت میں، آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، فرمایا دوسرا وہ گروہ ہے والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے ان بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس جگہ دی ہے، وَنَصَرُوا، اور ان انصار نے مہاجرین کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات پہلے کی، اولئک ہم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بندو یہ لوگ حقیقی مومن ہیں سروے زمین پہ۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ، ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور تیسری بات اللہ فرماتے ہیں ورزق کریم، یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ انفال ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو اپنے ہاں جگہ دی، ٹھکانہ دیا، مدد کی، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ایمان ہیں، اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ دوسری بات کی فرمایا ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ تیسری بات اللہ فرماتے ہیں ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے میں نے دنیا اور آخرت میں عزت کی روزی رکھی ہے۔ آج سارا رونا ہی روزی کا ہے، سارا رونا روزی کا۔ دنیا میں ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کسی کا مال مار کے، کسی کا حق مار کے میں سکھ حاصل کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں ایسے نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقین کریں بسا اوقات کئی جگہوں پہ جھگڑے ہمارے پاس لوگ لے کے آتے ہیں۔ پشاور میں ان دنوں میں کئی علاقے ایسے تھے کہ جہاں پہلے زمینوں کو قدر و قیمت نہیں تھی، سڑک بننے کی وجہ سے زمینیں قدر و قیمت کا شکار، قدر و قیمت والی ہوئیں۔ اب یقین کریں کہ لوگ وراثت کے مسئلے میں بھائی بہنوں کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی زمین دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ مسئلے لے کے آتے ہیں، اس کا حصہ کتنا بنتا ہے، میرا کتنا بنتا ہے، ہماری بہنوں کا کتنا بنتا ہے۔ پرانے ایسے مسئلے بھی ہماری نظروں کے سامنے آئے ہیں کہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے نام بھی دوبارہ بول رہے ہیں کہ یہ فلاں کی زمین تھی، اب اس کے پیچھے بیٹوں کو کتنا حصہ ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایک بالشت ہے نا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے ایک بالشت زمین دبائی کسی کی، ایک بالشت، یہ ایک بالشت ہے، ایک گٹ، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کل قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا.